اذان لغت میں اعلان یا اعلان کرنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ قرآن مجید اور احادیث و روایات میں بھی اسی لغوی معنی میں استعمال ہوا ہے۔ اسی لیے عربی زبان میں اذان دینے کی جگہ کو مئذنہ اور منارہ کہتے ہیں۔ نماز کا وقت داخل ہونے کی خبر دینے کے ساتھ نماز کے لیے دعوت دینے کو اذان کہا جاتا ہے۔ شریعت اسلامیہ میں اذان کا حکم کب آیا؟ کب سے نماز کے لیے باقاعدہ اذان دی جانے لگی اور اسلام میں کون کون سے مؤذنین ہیں؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کے زمین پر آنے کے وقت سے ہی انبیاء علیہ السلام کے ہاں اذان معروف تھی، اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے ہاں یہ اس وقت معروف ہوئی جب اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ آپ لوگوں میں حج کا اعلان کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مبعوث ہوئے تو آپ کو یہ مسئلہ درپیش آیا کہ لوگوں کو نماز کے لیے کیسے جمع کیا جائے۔ کسی نے کہا کہ نماز کا وقت ہونے پر جھنڈا نصب کر دیا جائے تاکہ لوگ اس کو دیکھیں تو وہ ایک دوسرے کو بتائیں اور نماز کے لیے آئے۔ کسی نے کہا کہ بغل بجایا جائے جس طرح یہودی بجاتے ہیں۔ کسی نے کہا کہ ناقوس میں پھونکا جائے، جس طرح ایک سینگ ہوتا ہے اس میں اگر پھونک ماری جائے تو اس سے آواز پیدا ہوگی تو لوگ سن کے آ جائیں گے۔ کسی نے کہا کہ ڈھول پیٹا جائے، اور کسی نے مشورہ دیا کہ آگ کو روشن کیا جائے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تمام طریقوں کو ڈینائی کر دیا، منع کر دیا، کیونکہ یہ سارے کے سارے طریقے دوسرے مذاہب کے لیے خاص ہیں۔ آپ کے ایک صحابی عبداللہ بن زید بن عبد ربہ وہاں سے نکلے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی معاملے کی فکر انہیں کھائی جا رہی تھی۔ وہ اسی سوچ میں غرق تھے اور گھر جا کر سوئے تو انہیں خواب میں اذان دکھائی گئی۔ عبداللہ بن زید خود بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو نماز کے وقت جمع کرنے کے لیے ناقوس بنانے کا حکم دیا تو میرے پاس خواب میں ایک شخص آیا جس کے ہاتھ میں ناقوس تھا۔ میں نے کہا اللہ کے بندے مجھے یہ فروخت کر دو۔ اس نے جواب دیا تم اسے خرید کر کیا کرو گے؟ میں نے جواب دیا ہم اس کے ساتھ نماز کے لیے بلایا کریں گے۔ وہ کہنے لگا کیا میں اس سے بھی بہتر چیز تمہیں نہ بتاؤں؟ تو میں نے اس سے کہا کیوں نہیں؟ تو اس نے پھر یہ اذان مجھے بتائی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد الرسول اللہ اشہد ان محمد الرسول اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ راوی بیان کرتے ہیں پھر وہ کچھ ہی دور گیا اور اس نے پھر مجھے واپس آ کر اقامت بتائی۔ حضرت عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ میں صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا تو اپنا خواب بیان کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خواب سنا تو آپ کو بہت پسند آیا۔ آپ نے فرمایا آپ کا یہ خواب حق ہے، تم بلال کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ اور اسے اپنا خواب سناؤ اور وہ اذان کہے گا کیونکہ اس کی آواز تم سے زیادہ بلند ہے۔ حضرت عبداللہ بلال کے پاس کھڑے ہو گئے اور انہیں کلمات بتاتے رہے اور وہ ان کلمات کے ساتھ اذان دینے لگے۔ حضرت عمر گھر میں موجود تھے۔ جب انہوں نے یہ الفاظ سنے تو وہ اپنی چادر کو کھینچتے ہوئے چلے آئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر معبوس کیا ہے، میں نے بھی اسی طرح کا خواب دیکھا ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کی تائید پر فرمایا الحمدللہ۔ یہ روایت سنن ابی داود حدیث نمبر 499 کے تحت آئی ہے اور بالکل صحیح روایت ہے۔ تاریخ و حدیث کی کتابوں میں رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اذان دینے والے ان 3 افراد کا نام موجود ہے۔ نمبر 1 بلال بن رباح حبشی، نمبر 2 ابو محذورہ قرشی، نمبر 3 عبداللہ ابن ام مکتوم۔ رسول خدا کے مؤذن کے طور پر سب سے زیادہ مشہور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ ہوئے۔ اذان دینے والے کی فضیلت یہ ہے کہ قیامت کے روز اس کی گردنیں تمام لوگوں کی گردنوں سے لمبی ہوں گی اور جہاں جہاں پر اس کی آواز پہنچے